فتح مکہ کے دن جب حضور فاتح بن کے آئے، اللہ اکبر، یہ کیسا روشن دن تھا۔ 10,000 صحابہ کے ہمراہ حضور مکے میں داخل ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ 10,000 کا معقول لشکر تھا، تلواریں ساتھ تھیں، دشمنوں کو آج کاٹ کے کچل کے رکھ دیا جاتا، لیکن حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ جو جنگ ہے فی نفس ہی قبا ہے، الہ کلمت الحق کے لیے کی جاتی ہے، تو اس لیے حسن پیدا ہوا اس کے اندر۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ لوگوں کو پھنسا پھنسا کے گردنیں کاٹے ہو، ان کو یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اس طرح حدود میں بھی یہ ہے، باقاعدہ ایک خاتون آ کے اقرار کرتی ہے، اس طرح ایک صحابی ہیں وہ اقرار کرتے ہیں اپنے جرم کا اور کہتے ہیں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہا کہ یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، باقاعدہ ایک صاحب منہ سونگھتے ہیں، پھر کہا کہ اس کو جنون تو نہیں ہے، پھر کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بار بار جب وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کے اوپر ہاتھ جاری کر دو، اور پھر بھی جب پہلا پتھر پڑا تو وہ بھاگنے لگا، تو صحابہ نے پکڑ کر کے اس کو جو ہے وہ سنگسار کیا۔ تو میرے آقا کریم کو جب پتہ چلا تو حضور بے چین ہو گئے، فرمایا وہ بھاگ پڑا تھا تو بھاگ دینے جانے چاہیے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ضرور آپ، تو اب حضور کیا فرما رہے ہیں کہ آگ جلاؤ، 10,000 لشکر کو فاصلے فاصلے پہ خیمے لگاؤ اور ہر خیمے والا اپنے آگے آگ جلائے، اور حضور نے فرمایا کوئی ہو جو ابو سفیان کو لے کر آئے اور ایسی جگہ سے وہ اس لشکر کو دیکھے، تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ مرعوب ہو جائیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور لشکر جو ہے وہ چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے اور ایک بہت بڑا لشکر دکھائی دے، اور وہ لڑنے کی نوبت پہ ہی نہ آئیں، تاکہ بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و غارت کے مکہ فتح ہو جائے۔ حالانکہ مکے والوں نے جو تکلیفیں دی تھیں، جو اذیتیں دی تھیں، گڑھے کھودے تھے، اوجڑیاں ڈالی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، کپڑا ڈال کر گلے میں تاؤ دیے تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، مکے کی گلیوں میں کتنا خون بہا تھا حضور کے جانثاروں اور غلاموں کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنی کتنی اذیتیں، کتنی کتنی تکلیفیں سہی تھیں۔ آج 10,000 کا لشکر لے کے کاٹ دیتے ان کو، لیکن فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو سفیان کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ جہاں سے جو ہے وہ سارا لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کا لشکر ہے۔ تو برجستہ اس کی زبان سے نکلا کہ اے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ نفسیاتی دباؤ ایسا آیا کہ پھر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، تھوڑی سی مزاحمت ایک دو جگہوں پہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب یہ لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، ہم نے جو اذیتیں سب ایک ایک انہیں یاد تھی، تکلیفیں جو پہنچائی تھیں، لیکن آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تھا کہ چلو گردنیں بچ جائیں، شہر بدر کر دیا جائے گا، مکے سے باہر نکال دیا جائے گا، گردنیں بچ جائیں، جان بچ جائے، اور انہیں تھا کم از کم یہ سزا تو ضرور ملے گی۔ لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے حضور نے فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں۔